الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے قبل کے دروس میں صحیح الترغیب والترہیب کی شرح میں ہم نے کتاب الاخلاص اور اس کے بعد کتاب السنہ پر گفتگو کی. کتاب الاخلاص میں اخلاص کی اہمیت اور اخلاص پیدا کرنے اور اس پر ابھارنے والی جو احادیث تھی ان پر ہماری گفتگو ہوئی. اور کتاب السنہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے پر چلنے کی فضیلت ہم نے دیکھی اور اس سے دور ہونے کا ہم نے نقصان دیکھا. اب اس کے بعد اس کتاب کے جو مؤلف ہیں انہوں نے کتاب الاخلاص اور کتاب السنہ کے بعد اب یہاں کتاب العلم ہے، علم کا باب. اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. انہوں نے پہلے کتاب اخلاص کے بارے میں احادیث جمع کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق کتاب السنہ میں حدیثیں بیان کی. اور غور کیجئے تو یہی دونوں چیزیں انسان کے عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. انسان کے عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر انسان کے عمل میں اگر متابعت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی نہیں ہے، اپنی مرضی سے انسان عمل انجام دے تو وہ عمل بھی بیکار ہے نا. لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. نیت کو خالص اور پاک کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ علم سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی. جتنا زیادہ وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتا ہے، شرعی تعلیمات کے بارے میں جانتا ہے، دین اسلام کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نیت جو ہے عبادات کے متعلق وہ اور خالص ہوتی جاتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ انسان اور زیادہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے طریقے کو جانے گا نہیں اور آپ کے طریقے کا علم نہیں حاصل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے طریقے پر چل نہیں سکتا. تو عمل کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور اخلاص کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. اور اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. آپ کو جاننا پڑے گا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کون سا، تبھی نہ اس کے اوپر چلیں گے. اسی لیے مؤلف نے ان دونوں کے بعد کتاب العلم کو رکھا ہے. اور کتاب العلم میں سب سے پہلا جو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے وہ فرماتے ہیں الترغیب فی العلم وطلبہ وتعلمہ وتعلیمہ، کہ علم کو حاصل کرنے اور علم کو سیکھنے اور سکھانے کے باب میں جو ابھارنے اور شوق دلانے والی احادیث ہیں، علم کی فضیلت بتلانے والی، علم کو سیکھنے اور سکھانے پر ابھارنے اور شوق دلانے والی جو احادیث ہیں ان کا بیان. وما جاء فی فضل العلماء والمتعلمین، اور ان احادیث کا بیان جو علماء اور طالب علموں کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو روایت نقل کی ہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کو خیر اور بھلائی حاصل ہو جائے، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا فہم عطا کرتا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، والفقہ بالتفقہ، اور دین کی سمجھ
وہ تفقہ یعنی دین کی سمجھ سیکھنے سے دین کی فہم آتی ہے اور دین کی سمجھ آپ کو آتی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ اور دین کی فقہ عطا کرتا ہے. وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرنے والے اور خشیت اختیار کرنے والے ہیں. یعنی وہ علماء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں. ایک عام آدمی اور ایک عالم آدمی کے ڈر میں فرق ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ یقیناً اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن وہ خوف، اس کے اندر تعظیم تو ہے، علم نہیں ہوتا یا بہت کم علم ہوتا ہے. لیکن ایک عالم انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ خوف دراصل علم کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا ہے. جتنا زیادہ وہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا جاتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ روایت جو ہے بڑی اہم ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی یعنی بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. لہذا جس انسان کو اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ عطا کی ہے اور دین کا علم حاصل کیا ہے اور وہ علم کو حاصل کرنے میں مخلص ہے، اس نے علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا، پہلے سب سے پہلے خود عمل کرنے کے لیے دین کے علم کو حاصل کیا اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، علم دوسروں کو پڑھاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا. اور اس کے بعد جو حدیث کے روایت کے جو دوسرے الفاظ ہیں ان میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے، یعنی اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو سیکھنا پڑے گا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انما العلم بالقراءة او بالکتابہ او بالاستماع، یہ نہیں فرمایا کہ علم جو ہے وہ کتابیں پڑھنے سے آتا ہے یا علم لکھنے سے آتا ہے یا علم خالی سننے سے آتا ہے. فرمایا بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے. تعلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکھنا. اور سیکھنا اس کے لیے ایک سکھانے والے کی ضرورت ہونی چاہیے. یعنی علم کسی سے آپ سیکھیں گے تو آئے گا. اگر آپ لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے جن میں علم لکھ دیا گیا ہے تو بس وہ پڑھنے تک محدود ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نالج حاصل ہو جائے، معلومات مل جائے، لیکن اس کو علم کا نام نہیں دیا جا سکتا، علم کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کی سمجھ جسے ملی ہے، جو انسان علم حاصل کر رہا ہے اور علم دوسروں کو سکھا رہا ہے، چاہے وہ بہت کم علم ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس کے متعلق بھلائی چاہی ہے اللہ نے. یہ اس بات کی ایک علامت ہے. مختصر میں آگے بڑھتے ہیں. مؤلف کتاب نے جو دوسری حدیث یہاں نقل فرمائی ہے وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع. فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا، زیادہ علم کا حاصل کرنا، علم میں زیادہ آگے بڑھنا، یہ عبادت میں زیادہ آگے بڑھنے سے بہتر ہے. کیا فرمایا؟ فضل العلم خیر من فضل العبادہ. یہاں فضل سے مراد وہ فضیلت والا فضل نہیں ہے بلکہ زیادتی والی چیز مراد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم میں زیادہ ہونا، آپ علم حاصل کریں، خوب علم حاصل کریں. دینی اور شرعی علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ.
یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ عبادات میں اپنا وقت لگائیں۔ مان لیجیے ایک انسان کے پاس اگر 1 گھنٹہ ہے، 2 آدمی دونوں کے پاس 1 گھنٹہ ہے، ایک آدمی اس 1 گھنٹے میں کچھ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے سیکھتا ہے اور دوسرا آدمی اس 1 گھنٹے میں نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جس آدمی نے اپنا وقت علم حاصل کرنے میں لگایا ہے وہ اس آدمی سے بہتر ہے جس نے 1 گھنٹہ اپنا عبادت میں لگایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم میں زیادہ ہونا، علم میں آگے بڑھنا، یہ عبادت میں آگے بڑھنے سے بہتر ہے۔ دونوں بہتر چیز، عبادت بھی بہتر ہے، علم حاصل کرنا بھی بہتر ہے، لیکن ان دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو علم حاصل کرنا یہ عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے بعض جو ہے وہ سلف سے اس طرح کے اقوال آپ کو ملیں گے کہ وہ فرماتے ہیں افضل النوافل طلب العلم، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر اور افضل نفلی عبادت جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ جتنا علم آپ نے حاصل کیا ہے اتنا، یعنی جتنا علم آپ کے لیے ضروری ہے حاصل کرنا، اس کے علاوہ اگر مزید علم آپ حاصل کرتے ہیں تو تمام قسم کی نفلی عبادات میں سب سے بہتر یہی عبادت ہے، علم حاصل کرنا۔ علم میں جتنا زیادہ انسان آگے بڑھے گا خیر اور بھلائی اتنا زیادہ وہ سمیٹے گا، ہے نا۔ تو علم حاصل کرنا اور علم میں آگے بڑھنا یہ عبادت میں آگے بڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی تعلق سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طریقے پر قرآن مجید کی وہ آیت دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے اللہ، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر، ہے نا۔ تو علماء اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں لو كان هنالك شيء اشرف من العلم لامر الله نبيه ان يسأل الزيادة منه، کہ اگر علم سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا حکم دیتا اپنے نبی کو کہ وہ اللہ سے اس چیز میں زیادتی کا سوال کرے۔ لیکن یہاں اللہ نے اپنے نبی کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ علم میں زیادہ ہونے کا، سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کہ آپ یہ سوال کیجیے، اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے علم میں بڑھا دے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تمام تر عبادات میں علم حاصل کرنا یہ سب سے باعظمت عبادت اور سب سے عظیم عبادت ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اسی چیز کا حکم دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو علم میں بڑھا دے۔ فہد فرماتے ہیں وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَعَلَى فَضْلِ الزِّيَادَةِ مِنْهُ، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ عبادت کثرت کے ساتھ کرنا اس سے بہتر ہے انسان کثرت کے ساتھ علم حاصل کرے، انسان کثرت کے ساتھ علم حاصل کرے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ، اور دینی معاملات میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان ورع کہتے ہیں احتیاط کو، انسان احتیاط اختیار کرے۔ ہماری اردو زبان میں ورع کا یہی جو ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے، ورنہ ایسے تو زہد وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ورع کا عام زبان اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تو احتیاط آپ کر لیجئے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرْعُ، یعنی دین میں یہ جو ورع ہے، یہ جو احتیاط ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء فرماتے ہیں الورع هو الحذر من الحرام واجتناب المتشابہات، یعنی ورع کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے بھی بچنا کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن انسان کو اس میں شک ہے، انسان کو اس میں شک ہے۔ اگر کہیں بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو شک پیدا ہو گیا، آپ اس کو حرام نہ کہیں لیکن دور ہو جائے، دور کس لیے ہو جائے؟ تاکہ اگر وہ حرام نکلا تو کہیں آپ گنہگار نہ ہو جائے، ہے نا۔ اسی کو احتیاط کہتے ہیں۔ ایک تو آپ حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ان چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں جو گرچہ حلال ہوں لیکن آپ کے ذہن میں جہاں شک پیدا ہوا فوراً اس چیز کو چھوڑ دیجیے، تاکہ وہ چیز جو ہے آپ کے اور حرام چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز، رکاوٹ بننے والی چیز بن جائے۔
اسی لیے سلف سے منقول ہے، بلکہ بعض صحابہ سے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جیسے ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں انی لاجعل بینی وبین الحرام سترہ، کہ میں اپنے اور حرام کے درمیان ایک سترہ رکھتا ہوں، یعنی ایک رکاوٹ ڈالنے والی چیز رکھتا ہوں، من الحلال، وہ رکاوٹ ڈالنے والی چیز کوئی حرام چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ حلال چیز ہوتی ہے، یعنی میں بعض ایسی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے تاکہ میرے اور حرام چیزوں کے درمیان وہ حلال چیز رکاوٹ بن جائے۔ ولا احرمها، میں اس حلال چیز کو حرام نہیں کہتا ہوں، یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان بعض ایسی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، ان سے بھی بچتا ہوں، کیونکہ اگر میں ان سے بچوں گا، اپنے نفس کو اس بات کا عادی بناؤں گا کہ حرام چیزوں سے وہ اجتناب کرے، تو ظاہر سی بات ہے جو یعنی اپنے نفس کو اگر اس چیز کا عادی بناؤں گا کہ حلال چیزوں سے اجتناب کرے تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میرا نفس حلال چیزوں کو چھوڑنے کا جب عادی رہے گا تو حرام چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن فرماتے ہیں ولا احرمها، میں جس چیز کو چھوڑ رہا ہوں میں اس کو حرام نہیں کرتا ہوں، کیونکہ حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، البتہ ورع کا تقاضا یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، گرچہ وہ حلال ہے، گرچہ وہ حلال ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال لیجیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غور کرنے کا مقام ہے، ایک شخص نے لا کر کے کوئی چیز دی، کھجور دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور کھا لیا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کھجور کی چیز کیا ہے، کہاں سے مجھے ملا؟ انہوں نے کھا لیا یہ سمجھ کر کے کہ بھائی اس نے کوئی مزدوری کی ہوگی، کہیں سے کچھ کمایا ہوگا، لا کر کے مجھے دے دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں معاملہ یہ، وہ صحابی تھے، کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، میں زمانے جاہلیت میں ایسٹرولوجر تھا، کاہن نجومی تھا، میں لوگوں کو فیوچر بتاتا تھا، تو ایک آدمی نے آ کر کے مجھ سے کچھ پوچھا تھا اور میں نے کچھ بھوشیوانی کی تھی، میں نے کچھ پریڈکشن کیا تھا اس کے بارے میں کہ بھائی تمہارا یہ معاملہ ایسا ایسا ہوگا، اور وہ آدمی جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس یہ کھجوریں لے کر کے آیا تھا اور اس نے بتایا کہ آپ نے جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے، یہ لیجئے آپ کا معاوضہ، یہ لیجئے آپ کا معاوضہ، آپ کی اجرت، یہ اس کا بدلہ ہے، آپ نے صحیح بات بتائی اور وہ ویسے ہی واقع ہو گئی، تو یہ آپ کا معاوضہ ہے، یہ وہی کھجوریں ہیں، اس آدمی نے مجھے وہ اجرت دی۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا، انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کر کے وہ کھجور نکال ڈالی، حالانکہ جب انہوں نے کھا لی تھی تو ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ اس اندر جا چکی چیز کو دوبارہ نکالے، اس لیے کہ غلطی سے انہوں نے حرام مال کھا لیا، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ مال جو ہے اس آدمی کے لیے حرام تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے حرام نہیں تھا۔ حضرت جیسے ایک آدمی سود کا مال کھاتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ سود کا مال کھاتا ہے اور وہ آپ کو اگر کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ کے لیے تو حلال ہے، اس آدمی کے لیے حرام ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اس سے بھی بچ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حرام مال کی دو قسمیں، ایک تو وہ کہ جس کا انسان مالک نہیں بنتا، اور ایک وہ جس کا آدمی مالک بن جاتا ہے۔ ایک ہے سود کا مالک انسان بن جاتا ہے، بھائی اسی کے کیپٹل میں انٹرسٹ جنریٹ ہوا ہے نا، تو مالک کون ہوا اس کا؟ وہی ہوا۔ ایک دوسرا حرام مال ہوتا ہے جو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا مال ہوتا ہے جس کا انسان مالک نہیں بن سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی وہ کسی کے ہاتھ سے 500 روپے چھین کر کے آ جائے، تو یہ 500 روپے جو دوسرے آدمی کے ہاتھ سے اس نے چھینے ہیں یہ اس کا اپنا مال ہے؟ نہیں، یہ حرام مال ہے اس آدمی کے لیے، اور اس 500 روپے کا یہ آدمی مالک بھی نہیں ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک مالک بن سکتا ہے کہ نہیں؟ 500 روپے اسی پہلے آدمی کا رہے گا قیامت کی صبح تک، ہے نا؟ تو یہ جو دوسرا مال ہے، دوسری قسم کا مال ہے، اس مال کو کسی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں، نہ یہ آدمی خود اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے، نہ یہ آپ کو لا کر کے 500 روپے ایسے ہی دے دے کہ یہ لو میری طرف سے 500 روپے رکھو پارٹی کرو، تو تب بھی لینا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو 500 روپے ہے اس کا مالک یہ ہے ہی نہیں، اس کا مالک تو دوسرا آدمی ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاں تک سود کا معاملہ ہے
تو اس میں جو ہے علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک آدمی اگر سود لیتا ہے اور اگر وہ اس سود کے پیسے سے کسی کو گفٹ دیتا ہے تو سامنے والے آدمی کے لیے لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ سود اس آدمی کے لیے حرام ہے، سامنے والے آدمی کے لیے حرام نہیں. ٹھیک ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سودی مال سے دیے گئے تحفے کو لینے میں بھی انسان اگر یہ ورع کو اختیار کرے، احتیاط کو اختیار کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، گرچہ اس کے لیے حلال ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس آدمی نے وہ جو کھجور لا کر کے دیے تھے، اس کھجور کا مالک یہ آدمی بن چکا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اس نے لا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تحفتاً وہ چیز دی اور آپ نے کھا لی، آپ کے لیے تھی حلال، لیکن انہوں نے انگلی ڈال کر کے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا زہد اور ورع اور احتیاط کے مطابق. احتیاط کا یہ تقاضا ہے وہ حلال چیز، لیکن جب ایک نفس، انسان کا نفس جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑنے کا جب عادی ہو جائے گا تو اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے اس کو دوبارہ سنی، کہتے ہیں انی لاجعل بینی وبین الحرام سترۃ من الحلال، کہ میں اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان حلال چیز کا ایک سترہ رکھتا ہوں، ایک رکاوٹ بنا کر کے رکھتا ہوں، وہ چیز حلال ہوتی ہے، ولا احرمها، اور میں اس حلال چیز کو حرام نہیں بولتا ہوں، بس اس سے بچتا ہوں تاکہ حرام چیز سے بچنا آسان ہو جائے. تو یہ ورع ہے، یہ ہے اختیار. اس کے بعد مؤلف نے دوسری روایت نقل کی ہے اور یہ تھوڑی سی لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کی دنیاوی کسی غم، کسی ٹینشن کو دور کرے گا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ٹینشنوں میں سے ایک ٹینشن کو دور کر دے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی گناہوں پر پردہ ڈال کر کے رکھے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو انسان کسی تنگ دست انسان کے ساتھ آسانی والا معاملہ رکھے گا، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ بیچارہ لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو آپشن تو ہے آپ کے پاس کہ اس کی پراپرٹی بیچ کر کے آپ کو مال دے دیا جائے، لیکن اگر آپ نے آسانی کی ہے تو یہ بہتر ہے، اور آسانی کرنا بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من یسر علی معسر، جس نے کسی تنگدست آدمی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، چلو ٹھیک ہے پیسے ابھی نہیں ہیں، 1 سال کی مہلت اور لے لو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں کرتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور بندہ جب تک کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس پہلے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو کوئی ایسے طریقے، ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو علم کے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں یعنی کسی مسجد میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور کتاب اللہ کی تدریس کا سلسلہ وہاں شروع ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. الا حفتهم الملائکہ، تو فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ذریعے سے. ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینت اور وقار ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان تمام لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے بندوں کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اور جس انسان کو اس کے عمل نے کوتاہ بنا دیا ہو، یعنی جس انسان کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا ہو،
تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی اگر عمل کے معاملے میں بہت کوتاہ ہے، بہت کم عمل کرتا ہے اور بہت بڑا نسب والا ہے، سید ہے مان لیجیے، شیخ ہے کہ نہیں، تو اس کے نسب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ عمل کی وجہ سے اگر پیچھے ہے دنیا میں تو آخرت میں بھی عمل کی وجہ سے کہاں رہے گا؟ پیچھے ہی رہے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو آگے بڑھانے والا نہیں۔ یہ روایت ہے، بڑی جامع روایت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس روایت پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔